السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم معززان گرامی، سورہ اخلاص قرآن کی انتہائی مختصر ترین صورت، یعنی صرف 4 آیات پر مشتمل صورت ہے، لیکن اس مختصر ترین صورت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس مختصر سی 4 آیت میں اللہ رب العزت کی توحید کو ایسے زبردست انداز میں بیان کیا ہے کہ بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا فصیح اور بڑے سے بڑا شاعر بھی ایسے انداز میں نہیں بیان کر سکتا، بلکہ اس کے لیے ناممکن ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں 3 روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشرکین نے سوال کیا کہ صف لنا ربک، اپنے رب کی صفات بیان کریں۔ اور دوسری روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ نے سوال کیا، حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ ہمیں کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو وہ دونوں کہنے لگے کہ اس کا کوئی نسب نامہ بیان کریں، بلکہ یہاں تک انہوں نے الفاظ کہے کیا وہ پتھر کا ہے، مٹی کا ہے، پیتل کا ہے، سونے یا چاندی کا ہے، اس کی کوئی صفات بیان کرے۔ اور تیسری بات ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کریں، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی قل هو اللہ احد۔ اور آپ اس کی جامعیت کا اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی لفظ سے ان تمام سوالوں کے جواب دے دیے۔ قل هو اللہ احد ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب ایک کے لیے عربی میں واحد کا بھی لفظ آیا ہے، لیکن اس صورت میں احد کا لفظ آیا ہے۔ احد اب اردو کی مختصر سی زبان اور کم جامع ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں ایک کو، حالانکہ احد کا معنی ہے جس کا کوئی جز ہی نہ ہو۔ اور دنیا میں آپ دیکھ لیں جس کا کوئی جز نہ ہو وہ سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور آگے فرماتے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا ترجمہ ہم بے نیاز کرتے ہیں۔ صمد کہتے ہیں وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو کسی چیز میں، بلکہ تمام مخلوقات، چرند پرند، انسان، حیوان، فلک بوس، پہاڑ، ریت کے ذرے تک اس کے محتاج ہوں۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ہم سر ہم پلہ برابری کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ تھی اس صورت کی بہت مختصر سی تفسیر۔ اب اس کے فضائل کی طرف آئے۔ فضائل بھی آپ دیکھیں کہ اتنے عظیم فضائل ہیں اس صورت کے، حالانکہ انتہائی مختصر صورت۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی سے سورہ اخلاص سن لی، اب وہ اس کو بار بار پڑھتا رہا۔ صبح کو وہ ساتھی آئے اور حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، گویا کہ ان کے لہجے میں تھوڑا ہلکا پن تھا کہ اتنی چھوٹی سی صورت اور بار بار اس کو پڑھ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ 1/3 قرآن کا حصہ ہے، 1/3۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم پر قرآن کا ثلث نہ پڑھ لوں، قرآن کا تیسرا حصہ نہ پڑھ لوں؟ تو حضور علیہ السلام نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک دستہ بھیجا، فوجی دستہ، اور اس میں ایک امیر بنا دیا کہ یہ نماز پڑھائے گا۔ تو وہ امیر صاحب سورہ اخلاص بار پڑھتے، بار۔ تو جب وہ فوجی دستہ واپس آیا تو ایک ساتھی نے حضور علیہ السلام سے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول، یہ جو امیر صاحب ہیں انہوں نے بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، بار۔ تو ان کے پاس جواب بھیجا کہ اس سے پوچھا جائے یہ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا اس میں رحمان کی صفات ہیں اور مجھے اس سے محبت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو خوشخبری دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سنن دارمی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید مصعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے اللہ رب العزت جنت میں انتہائی عالی شان بنگلہ تعمیر فرمائیں گے، اور اگر 20 مرتبہ پڑھے گا
تو اس کے لیے 2 بنگلے تیار کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو پھر بہت زیادہ بنگلے بنائیں گے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے اللہ بہت بڑا غنی ہے، جتنا زیادہ عمل کرو گے اس سے زیادہ انعام اس کے ہاں پاؤ گے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورہ اخلاص روزانہ 100 بار پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں سے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رات کو سونے کے لیے داہنی کروٹ لیٹے اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ رب العزت اس سے ارشاد فرمائیں گے تو اپنی داہنی جنت میں داخل ہو جاؤ، داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اتنے بڑے فضائل ہیں۔ اب مین بات یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے، جیسے مسلم شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، کہ تم میں سے کوئی ایک کیا عاجز ہے کہ وہ ہر رات کو ثلث قرآن پڑھے، یعنی قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ تو اب یہ دیکھیں ٹوٹل 4 آیات ہیں اور یہ قرآن کے 10 پاروں کے مقابلے میں ہیں، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی مختصر سورت، 4 آیات اور 10 سپاروں کے برابر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے بنیادی مضامین 3 ہیں۔ پہلا رسالت کا بیان، دوسرا مرنے کے بعد اٹھنے یعنی قیامت کا بیان، تیسرا توحید کا بیان۔ اور اس صورت میں توحید کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ جب قرآن کے تیسرے پورے مضمون کا اس میں بیان ہے تو اس لیے اس کے پڑھنے سے بھی 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تفسیر روح المعانی میں اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس کے 22 تک نام ذکر کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بندہ اس میں اللہ رب العزت کی توحید کو خالص کرتا ہے، خالص اللہ کی توحید بیان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اکیلا ہے سب کو سنبھالنے والا۔ اور اس کا ایک سورت ہے، سورت نجات نام ہے۔ اس سورت کو سورہ نجات بھی کہتے ہیں کیونکہ توحید پر عمل پیرا ہونے والا، اس پر ڈٹا رہنے والا وہ نجات پا جائے گا، یعنی جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کو سورۃ المعرفت بھی کہتے ہیں کیونکہ توحید کے ذریعے سے ہی معرفت ہوتی ہے، اس کے علاوہ معرفت نہیں ہوتی۔ اور اس کو سورۃ الجمال بھی کہتے ہیں، یعنی خوبصورتی والی۔ اور اس میں توحید کا جو عقیدہ بیان ہے وہ خوبصورتی والا عقیدہ ہے۔ اور ایک سورت اس کو سورۃ الولایت بھی کہتے ہیں۔ جو شخص اس کو پڑھتا رہے گا وہ اللہ رب العزت کا دوست اور ولی ہوگا۔ اس کو سورۃ التوحید، سورۃ التفرید، سورۃ التجرید بھی کہتے ہیں۔ اس لیے جو شخص اس کو پڑھتا رہے گا، روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت تمام حاجات کے لیے اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ رشتے کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، مال اولاد کا مسئلہ ہے تو اس صورت کو کثرت سے پڑھیں۔ یقین مانے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کھول دے گا۔ آپ ایک بار آزمائیں تو صحیح پڑھ کر، کیونکہ اس کو پڑھنے والا اللہ کا دوست بنتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کا دوست بنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی ساری حوائجات پوری کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے، اپنے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔